Assalamu alaikum. I welcome you again to International Law series of lectures. I trust that you are enjoying them. If you are seeing this lecture for the first time, then I hope you enjoy this one surely. But those who are following this series must be developing by now a perspective to understand international relations, a legal dimension to understand the developments all over the world. And then also, they must now feel better equipped with a tool of analysis, a legal tool of analysis, through which they can understand how international events unfold and how law provides the background to all those developments, and how in fact law becomes the tool of implementation of the political will between the states. That is what international law is all about. It is the way you actually structure various developments and your own will as a state and as number of states. In our previous lecture, we have talked about the use of force. The use of force, as we understand, one of the most important areas of international law. It is through the lens of use of force that we examine the relationship between states. In the previous lecture, we had discussed what are the lawful uses of force. And to understand that, we actually examined Article 2, Sub-Article 4 of the United Nations Charter, and we also in great detail examined Article 51 of the United Nations Charter, which is a codified version of the inherent right of self-defense. Through the interpretation of these two articles, we were able to lay the basic foundation of the use of force as a subject in international law. This lecture is a continuation of the same, although we would call it the unlawful use of force as far as today's topic is concerned, but in true sense it will be a running continuation of our previous lecture, which was related to the lawful use of force. But at the very heart of both these discussions, whether it is lawful or unlawful use of force, was the Article 2.4 and Article 51 of the UN Charter. Just to summarize, we had talked about Article 2.4, and we had also talked about the significance of the UN Charter in enforcing a universal, uniform, unanimous discipline in the world. And that discipline was that with the advent of the UN Charter, with the introduction of the UN Charter, with the ratification of the UN Charter, all kinds of occupations henceforth will become unlawful, would become no longer legal, whichever are taken place after the enforcement of the UN Charter. In other words, the UN Charter declared war as an unlawful use of force. And instead of the traditional use of the term war, it talked about the phrase called use of force. And use of force was a much wider phrase. It covered armed conflict, it covered war, it covered any kind of combat, any kind of hostile relationship that one country may have with the other country. We also talked about the fact that after the declaration or after the effect of UN Charter of making the war as an unlawful act, then the margin left with states to use force is extremely limited. And then what are the lawful uses? In that perspective, the most important use, which is considered to be lawful, is being codified in Article 51 of the Charter, which says you can use force, but in self-defense. When you face a situation where you have been attacked, then you will resort to self-defense, and any use of force that you do in self-defense is actually lawful, it's not unlawful. And then from Article 51, we read it in great detail, we interpreted that article, and we also examined how, from the advanced interpretation or more creative or expansive interpretation of Article 51, a concept of anticipatory self-defense was born.
Under this concept of anticipatory self-defense, we looked at the concept that before an armed attack occurs, you can actually attack in advance, in anticipation, on some other country and on its frontiers in order to safeguard your own national security, in clear anticipation that attack is about to occur. And then we also looked at that how from this argument of anticipatory self-defense, yet another imaginative argument was propounded. This was called the right of preemptive strike. Now, the right of preemptive strike has not received absolute legal sanction or has not received popular acceptability amongst international lawyers. In other words, it continues to be a controversial issue. It continues to be a controversial legal justification to justify the use of force in self-defense. But we had discussed this in the last session. Today, let me draw a chart for your convenience, which will sort of bring out more clearly as to how the lawful use of force can be resorted to, what are the identifiable heads for that, and then we will correspond the same with another chart which will identify the unlawful uses of force. So this will help us in identifying both the heads differently and more conveniently. The way to do this is to draw basically various heads. We call it lawful use of force. Remember, use of force is a general term used for war. It is a term used for armed conflict. It is a general term used in international law, and the first time this term was used in a formal sense was in Article 2, Subarticle 4 of the UN Charter itself. So now, which are the clear heads of the uses of force that have received acceptability? The most important one is self-defense in Article 51 of the UN Charter, which talks about, as we discussed, right of attack. And from this self-defense is the right of anticipatory self-defense, that you can anticipate and then you can actually attack. And the other important head under which you receive authorization to use force is an authorization under Chapter 7 of the UN Charter. Chapter 7 basically is a chapter under which you are granted, you means the state is granted a mandate to use force. Remember, there is Chapter 6 of the UN Charter, there is Chapter 7 of the UN Charter. Under Chapter 6, Security Council has powers to recommend certain measures which the states should follow in order to avoid coercive measures under Chapter 7. But Chapter 7 is the chapter under which the Security Council has the power to enforce coercive measures on the state. And these coercive measures takes various shapes. There's a vast menu of these coercive measures. So they may vary from sanctions, they may vary from blockade, for example, they may vary from economic sanctions, political sanctions, they may vary, they may even recommend that from this state there should be a severing of the diplomatic ties or relationship and so on and so forth. And then the final measure under Chapter 7 is the right to use force. In other words, the UN Security Council authorizes or delegates or directs or empowers member states or United Nations itself to use force against some other state, in respect of which the UN Security Council has come to a conclusion that that particular state has violated any international law. We will not go into that detail. So in other words, Chapter 7 of the UN Charter basically empowers UN or it empowers states. Now, empowerment of UN basically means that there should be a presumption of a United Nations army or United Nations force. And people do ask this question, that where is the United Nations army? Well, there was a structure conceived initially that there should be a UN army or UN standing force available at the disposal of the United Nations, and it could be deployed as and when there is a need. But it could not come into existence.
Because under the UN Charter, there is an obligation that member states must enter into special agreements with the United Nations, and under those agreements must place at their disposal certain contingent of their military, which can be recalled or called as and when it is required. Those agreements were never entered into for political reasons. So therefore, United Nations as such could not raise its own army. It could not have its own army. Although this is something which should have been done, and when people refer to United Nations, they think UN should have its own army and United Nations must send that army as and when required. But for political reasons, the army could not be put together. Now, the alternative left is that whenever a situation arises where the use of force is to be authorized under the UN Charter, then you either, United Nations as such either authorizes UN itself to generate a contingent of army with the consent of the member states, or it authorizes certain states or a group of states to take suitable action and use force on behalf of UN in terms of the mandate which has been given in the resolution passed in the Chapter 7. So then these real steps of this use of force is that UN Security Council passes a resolution under Chapter 7. In that resolution, UN Security Council identifies the legal basis of this authorization and then points out very clearly what will be the terms of the use of force. You will not use force, you will not be allowed to just walk into any country and do what you want to. No, the authorization has to come from the United Nations in a black and white form, in a very clear categorical form, and that form has to be negotiated when that resolution is being negotiated in the UN. And that language has to be followed. And when the force goes on the spot, when it goes in the area of conflict or wherever it is destined to go, it has to follow strictly the mandate under which it is operating. And that mandate is drawn from the resolution passed under Chapter 7 of the UN Charter. So now you will notice that most of the Chapter 7 resolutions are being passed, a lot of resolutions are being passed. They do carry a framework of implementation. They do carry a framework of how they should be implemented at a national level. So this is Chapter 7, which gives a lawful authorization to the use of force. Then is the concept of collective security. Collective security is a concept which has a place in the UN Charter, which could be termed as regional organizations as well, that regional organizations can set up their own bodies or their own entities which will have a mandate to protect any of the regional member state if any other state from outside the region attacks or uses force against that. NATO, for example, was a classical example. Warsaw Pact was one such similar arrangement. Then another important area is the Chapter 6.5, as we say. I am writing this in inverted commas. Why I am writing this? Because this is a speculative argument. This is a speculative chapter. Chapter 6.5 does not exist as such in United Nations in United Nations Charter, but there is a mandate, or there has been a practice for the UN to authorize peacekeeping missions. आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे, किताबों में पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक पीस कीपिंग मिशन भिजवाया, या यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग अफवाज जो हैं वो गईं. पाकिस्तान की फौज के कई दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग मिशंस पे जाते रहते हैं. कहीं अफ्रीका के ममालिक में जा रहे हैं. हम ख़बरों में भी ख़बरनामा देखते हैं, उसमें देखते हैं कि पीस कीपिंग मिशन में जो पाकिस्तानी अफवाज के दस्ते जा रहे हैं वो नीले रंग के कैप्स पहनते हैं. तो उनको अमूमन जो यूएन का निशान है उनको इसलिए ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं. तो दुनिया भर से जो पीस कीपिंग के मिशन जाते हैं वो सारे के सारे ब्लू हेलमेट्स कहलाते हैं. अब इसमें जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि पीस कीपिंग मिशन के लिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर कोई मखसूस प्रोविजन नहीं है. In other words, UN Charter does not have any direct provision to authorize peacekeeping missions. So it's a very strange mission. It's an omission that has been talked about a lot. But everyone agrees all over the world that peacekeeping mission is so important an activity
that it cannot be assumed to be outside the UN Charter activities of UN. It has to be assumed that this is part of the purposes, objects and functions of the UN, and peacekeeping missions invariably assist the objects of the UN Charter. So therefore, the argument raises کہ کہیں پیس کیپنگ مشن چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 کے درمیان میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس حوالے سے اس کو ہم چیپٹر 6.5 کہتے ہیں، یا ایک جنرل اصطلاح میں ایک چیپٹر اسیوم کیا گیا ہے کہ چیپٹر 6.5. اور چیپٹر 6 میں نے آپ کو بتایا وہ ہے جہاں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن جو ہیں وہ صرف تاکید کرتی ہیں اور بڑی قوی انداز میں تاکید کرتی ہیں کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں. اور چیپٹر 7 وہ ہے جہاں پر انفورسمنٹ ایکشن جو ہم نے پہلا دیکھا وہ اس کو انفورس کرتی ہیں. سو ہو سکتا ہے تاکید کرنے کے بعد ایک سٹیج ایسی آئے کہ ابھی ضرورت محسوس نہ کی جا رہی ہو کہ چیپٹر 7 کے ایکسٹریم میجرز، کوئرسو میجرز عائد کیے جائیں، اور اس سے پہلے کوئی اقوام متحدہ کا دستہ اس جگہ پہ بھیج دیا جائے جو پارٹیز کے مابین صلح کا کردار ادا کرے، یا پارٹیز کے مابین وہاں کھڑا ہو جائے کانفلکٹ زون میں، اور پارٹیز اور کانفلکٹ کرنے والی بیلیجرنٹس کو سیپریٹ کر دے فار دا ٹائمنگ جب تک کہ کوئی اور سیاسی پیش رفت نہیں ہوتی. سو چونکہ پیس کیپنگ مشن کی ایکٹیویٹی یو این چارٹر کے مقاصد کے بہت نزدیک ہے اور اس کی بہت معاونت کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو ایک اسپیکولیٹو یا ایک اسیومڈ چیپٹر کے نیچے تصور کرتے ہیں 6.5. سو جہاں یوز آف فورس پیس کیپنگ مشن کے تھرو آئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیپٹر 6.5 کے حوالے سے یہ انسٹال کیا گیا ہے پیس کیپنگ مشن. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی واضح کر دوں، پیس کیپنگ مشن جو ہے اس کے بارے میں بہت پڑھا جاتا ہے، بہت اس پہ کنٹروورسی بھی ہو جاتی ہے، اور بہت کئی مرتبہ یہ ایک کنٹروورشل اسپاٹ لائٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیس کیپنگ مشن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگین ایک ریزولوشن کا مرہون منت ہے. سو اگر آپ یوں دیکھیے کہ اگر پاکستان سے ایک دستہ جا رہا ہے پاکستانی فوجیوں کا، اور انہوں نے بلو کیپس پہنے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ کوئی پیس کیپنگ مشن کا حصہ ہیں. وہ افریقہ کے کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں افریقہ کے کسی ملک میں مختلف قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں یا خانہ جنگی کی صورتحال ہے، تو تمام فریقین کو وہ کہتے ہیں اب آپ دور رہیے، ہم یہاں ریڈیو اسٹیشن کو پہ کنٹرول کریں گے، ہم خوراک کے ذخائر کا لک آفٹر کریں گے، ان کو لوٹ مار نہ کرے، ہم اور ہسپتال ہے اس کو ہم یو این کے بیہاف پر لک آفٹر کریں گے. سو گویا اب وہ یہ کر رہے ہیں انڈر دی ریزولوشن پاسڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز. اب ریزولوشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے صرف اپنی پریزنس وہاں رکھنی ہے اور اپنی پریزنس کے حوالے سے فریقین کو الگ رکھنا ہے. ریزولوشن یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کسی فریق کو مارنا ہے، ریزولوشن یہ نہیں کہہ رہی آپ نے کسی فریق پر گولی چلانی ہے یا کسی کو مارنا ہے. سو لہٰذا بعض اوقات ایسی سچویشن آن گراؤنڈ پیش آتی ہے کہ یو فیس اے سچویشن ویئر ون آف دا گروپ از بیکمنگ مور اگریسو, or it even wants to attack the peacekeeping mission, so then the peacekeeping mission has a serious situation at hand. Should it use force or should it not, or should it follow its own mandate? So peacekeeping missions کے مختلف نام ہیں, اور peacekeeping mission جو ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی اس پر یہ اعتراضات یا وہ ملک کے لوگ اٹھاتے ہیں یا وہ فریقین اٹھاتے ہیں جو اس کا فائدہ بھرپور طریقے سے نہیں لے سکتے, مگر بہرحال ان کی پریزنس بہت سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اور پیس کیپنگ مشن کی اگزامپل دوں, جو پیس کیپنگ مشن یا انہیں آپ آبزرور مشن بھی کہتے ہیں. اب اس کے کام کی نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے. اب وہ نوعیت کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ وہ ریزولوشن جو یو این چارٹر کے نیچے پاس ہوئی ہے. سو ایک اور آبزرور مشن یونائٹڈ نیشنز کا جو اس کا کام صرف آبزرو کرنا ہے, وہ بھی بلو ہیلمٹس پہنتے ہیں, وہ بھی ایک جگہ تعینات ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ جگہ آ جانی چاہیے جب میں آبزرور مشن کی 2-3 مرتبہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. اور اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے ٹریول کیا ہے اور پڑھا ہے, اور یہ راولپنڈی میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر آپ کو یو این آبزرور مشن کا بورڈ نظر آتا ہے. یہ وہ آبزرور مشن ہے جو انڈیا اور پاکستان کے مابین اس کو تعینات کیا گیا لائن آف کنٹرول. پہلے سیز فائر لائن جب تھی تو اس وقت وہاں پر تھا, اور جب اس کا نام تبدیل ہو کے لائن آف کنٹرول ہو گیا تو اب بھی یہ مشن وہاں پر تعینات ہے. اس مشن کی تعیناتی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے یو این سی آئی بی کے توسط سے کی, اور یہ بھی اگین اس کا کام یہ نہیں ہے کہ طاقت کا استعمال کرے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کے کام کا جو فریم ورک ہے
وہ طے کر دیا ایک ریزولوشن نے جو یو این چارٹر کے نیچے پاس ہوئی. اس ریزولوشن میں یہ ہے کہ یہ جو ہے طاقت کا استعمال نہیں کرے گا. یہ دونوں فریقین کے درمیان ان صرف یہ آبزرو کرے گا کہ کون سا فریق وائلیشن کر رہا ہے لائن آف کنٹرول کی, اور پھر دونوں فریقین جو ہیں وہ اس کو انفارمیشن دیں گے جو ان کے نزدیک انفارمیشن اویلیبل ہے کہ کون سا فریق کس کی دانست میں وائلیشن کر رہا ہے, کس نے فائرنگ کی ہے, کس نے گولہ بارود کی ہے, اس گولہ باری سے کیا نقصان ہوا ہے. سو پاکستان جو ہے وہ فیتھفلی جہاں جہاں انڈیا کی شیلنگ سے نقصانات ہوتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ فیتھفلی اس چیز کو ڈاکیومنٹ کر کے یو این آبزرور مشن کو بھیجتا ہے, اور یو این آبزرور مشن جو اس کی پوری رپورٹ بنا کر پیریوڈیکلی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو بھجواتا ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ پیس کیپنگ کے علاوہ ان کی آبزرور کی جو ہے وہ کیپیسٹی بھی ہے. سو اٹ ڈیپینڈس, یو کی ناٹ آئیڈینٹیفائی کہ پیس کیپنگ مشن شوڈ میرلی کیپ پیس. اٹ کوڈ ہیو این آبزرور assignment, it could have an assignment for peace building, it could even be entrusted with responsibility to use limited force in self-defense. But again, as I said, since there is no strict legal model, therefore there is the flexible options. So whenever you designate peacekeeping missions for a certain country anywhere in the world, the Security Council has complete flexibility to readjust the mission which it is sending as under blue helmets in accordance with the legal requirements or the political requirements of that particular territory or that particular terrain. So therefore, peacekeeping mission are, as I said, there is no direct provision in the UN Charter for the peacekeeping mission. It is assumed they are under Chapter 6.5. One last important use of force lawful basis is a 1950 resolution called Uniting for Peace. Uniting for پیس ریزولوشن جو جنرل اسمبلی جی اے اسٹینڈس فار جنرل اسمبلی نے پاس کی. اب یہ کیا, اس کو میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا. آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کی میں سیکیورٹی کاؤنسل کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے فار انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. یو این ود ان دا سسٹم آف یو این, یونائٹڈ نیشنز کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز بیسیکلی 6 مختلف آرگنائزیشنز کا مجموعہ ہے. اس میں سیکریٹریٹ ہے, سیکیورٹی کاؤنسل ہے, جنرل اسمبلی ہے, اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل ہے, ٹرسٹیشپ کاؤنسل ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. جب آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں تو آپ کی مراد یہ 6 ادارے ہوتے ہیں. ان میں سے جو ادارہ جس کی رسپانسبلٹی ہے ٹو ٹیک ایکشن ان دی ایونٹ آف تھریٹ آف انٹرنیشنل پیس سیکیورٹی, وہ ہے سیکیورٹی کاؤنسل. تو سیکیورٹی کاؤنسل کو یہ رسپانسبلٹی چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 میں دی گئی جو ہم نے بھی ڈسکس کیے. اب سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں ویٹو ہے. سو اگر 5 پرماننٹ ملک کسی فیصلے پر اگری نہ کریں تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. سو گویا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی دنیا کے خطے میں معاملات ایسے ہوں جو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لوگ کو تھریٹ کر رہے ہوں, مگر سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی ممبر ملک ویٹو کی وجہ سے اس کو اس پر عمل درآمد روک دے اور سیکیورٹی کاؤنسل پیرالائز ہو جائے, اور وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ کوئی حکمت عملی اڈاپٹ کر سکے, کوئی ریزولوشن پاس کر سکے, کوئی کورس آف ایکشن ڈٹرمن کر سکے. اور یہ سچویشن ایکچولی 1950 کے ارد گرد پیش آئی جب یو ایس ایس آر جو اس وقت تھا اور کولڈ وار کی سچویشن تھی, انہوں نے کئی ایسے معاملات میں انہوں نے ویٹو کر کے سیکیورٹی کاؤنسل کو پیرالائز کیا. سو پھر یہ سوچا گیا کہ پھر کیا کیا جائے, کیا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اب بس رک جائے اور وہ سچویشن کو ورس ہونے کا انتظار کرے. تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ڈسکشن ہوئی, اور جنرل اسمبلی چونکہ تمام ممبران پر مشتمل ہے, تمام اسٹیٹس پر مبنی ہے, تو جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی, اور وہاں پر تمام ممبران نے سوچا کہ ہم کب تک سیکیورٹی کاؤنسل کا انتظار کریں گے, اگر وہ ویٹو کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہی تو ہمیں چاہیے, ہم ایک حالات کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتے, ان سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے, وی مسٹ ایکٹ, وی مسٹ ری ایکٹ. سو دیئرفور دے سیڈ یس وی اگری that the primary responsibility for international peace and security rests with the UN Security Council. But in the event that UN Security Council fails to discharge that primary responsibility, then it shall be the responsibility of UN General Assembly to act in a manner in which Security Council had the mandate to act. So UN General Assembly نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے جو میں نے کہا, اسی کو لیگل لینگویج دی,
اور اس کا نام رکھا یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن، اور یہ کہا کہ جب کبھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل پیرالائز ہو جائے اور واقعات و حالات ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی ایکشن ایٹ اے اسٹیٹ لیول، تو پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایکشن کا انتظار کیے بغیر یو این جنرل اسمبلی خود اس کے ممبران کوئی اکثریت سے ریزولوشن پاس کریں گے اور اس ریزولوشن پر عمل درآمد ہوگا. سو یہ ہوا 6-7 ایسے سچویشنز تھیں جہاں پر یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن آف 1950 کے نیچے یوز آف فورس، اپوائنٹمنٹ آف پیس کیپنگ مشنز اور آبزرور مشن جو تھے وہ ہائی لائٹ ہوئے. ان میں کوریا ہے، ہنگری ہے، اور 1-2 اور وینیوز ہیں جہاں پر یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن استعمال ہوئی. سو گویا لافل یوز آف فورس کے لیے یہ ایک انوویٹو ایکٹ تھا جنرل اسمبلی کا. عموماً تاثر تو یہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جو ہے وہ صرف تقریریں کرنے کے لیے ہے، اور وہاں پر ہر سال جو اجلاس ہوتا ہے وہاں پر سربراہان مملکت جاتے ہیں، اور وہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں ایک گرین رنگ کی سنگ مرمر کی دیوار کے آگے کھڑے ہو کر وہ تقریریں کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور وہاں پر صرف اوپن بحث ہوتی ہے. یہ کسی حد تک درست بھی ہے، مگر یو این جنرل اسمبلی نے اپنے آپ کو کافی آرگنائز کیا ہوا ہے ان ٹرمز آف کمیٹیز، ان ٹرمز آف مور پروڈکٹیو ورک جو وہ کرتی ہے، جس میں قانون سازی ہے، اور اس کی جو 6 کمیٹی خاص طور پر ہے جس کا مینڈیٹی قانون سازی ہے، وہ بے شمار کام اس حوالے سے کرتی رہتی ہے. سو یو این جنرل اسمبلی نے اپنے کردار کو نبھایا، اور یوں آپ کے پاس لافل یوز آف فورس کی ایک اضافی جسٹیفیکیشن اس چارٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہے. یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن از a resolution which is generally overlooked or not taken note of. It's been a while it has been used, or the reason is obviously political, but in a legal sense it is still valid. It can be resorted to, it can be used as and when there is a political will in the UN General Assembly. So now with this chart we come to a preliminary conclusion of the heads under which a use of force can be lawfully used. But there are 2 more provisions here which are missing, which I would like to add, because اس کی lawfulness کے shades over a period of time بڑھتے جا رہے ہیں. یہ وہ traditional shades تھے. 2 چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے reprisal اور ایک ہے retortion. reprisal اور retortion جو ہے ان میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. reprisal سے مراد ہے کہ آپ کے خلاف، آپ کے ملک کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے، اب آپ اس ایکشن کے جواب میں ایک کاؤنٹر ایکشن کرتے ہیں، اور وہ کاؤنٹر ایکشن جو ہوتا ہے وہ اس کے فوراً بعد کیا جاتا ہے، اس کو ہم ریپرائزل کہتے ہیں. اٹ از اے یوز آف فورس اور اے ریزورٹ ٹو فورس which is done immediately after there is a commission of an international wrong against the state. So that state resorts to reprisal. Reprisal basically has to be in proportion to the wrong done. It has to be more or less immediate, and it has to be against a military target. These are the 3 requirements of reprisal. If reprisal meets these 3 requirements, then it shall not be condemned. Now I must clarify, reprisal is not something which has stemmed as a concept under the UN Charter. Reprisal is a concept which has evolved in state practice. It is not self-defense stricto sensu. It merely means a state wants to immediately retaliate for a wrong which has been done against it. اس کی ایگزامپل جو دی جاتی ہے، اور اسٹیٹ پریکٹس کے حوالے سے ہی اس کا فریم ورک بھی ڈیولپ ہوا ہے، اور جن آتھرز نے اس کو ایگزامن کیا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ریپرائزل 3 شرائط پر پورا اترے، یعنی کہ یوز آف فورس ریپرائزل کی صورت میں ہو اور وہ 3 شرائط پہ پورا اترے، تو اس کو لا میں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. ایکسیپٹ کرنے کی بنیاد کیا ہے کہ اس کو کنڈیم نہیں کیا جاتا. تو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی از ناٹ کنڈیمنگ اٹ، اٹ از ڈیمڈ ٹو ہیو بین ایکسیپٹڈ ان ٹرمز آف اسٹیٹ پریکٹس. Now what are those 3 requirements? Those 3 requirements are, number 1, that the reprisal must be immediate. Yani if there is a wrong committed, reprisal must کوئی سال 2 سال بعد نہ آئے، بلکہ in days there should be a response. It must be in proportion to the harm suffered. اگر کسی نے آپ کا ایک جو کوئی ڈیپو ہے وہ تباہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں بھی آپ 2 ڈیپو تباہ کر دیں، لیکن آپ پورا شہر وائپ آؤٹ کریں گے تو یہ ڈسپرپورشنٹ ہو جائے گا. اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ اٹ مسٹ بی اگینسٹ اے ملٹری ٹارگیٹ، ناٹ اگینسٹ اے سویلین ٹارگیٹ. اس کی ایک ایگزامپل دی جا سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب گلف میں آج سے 15-20 سال پہلے ایک سچویشن آئی، ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، تو وہاں پر ان ممالک نے یہ کیا کہ
سی میں جو گلف آف ہرمز ہے، گلف آف ہرمز ہے، اور یہ جو پرشین گلف ہے، وہاں پر سی مائنز پھینکنی شروع کر دیں، جس سے جو سول نیچر یا مرچنٹ شپس تھے وہ اس سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے. تو اس میں سے ایک شپ جو یو ایس کا شپ تھا، اس کو ایک مائن لگی اور اس میں شگاف ہو گیا، اور اس کو وہ مرا کوئی نہیں، وہ جہاز سنک بھی نہیں ہوا، بٹ اٹ واز ڈیمیجڈ. تو اس کے جواب میں جو امریکن وہاں پر ایک جنگی جہاز تھا، اس نے یہ کیا کہ اس ملک کی ایک آئل رگ تھی وہاں پر قریبی، تو انہوں نے 5 منٹ کا ٹارگٹ دیا، اناؤنس کیا کہ 5 منٹ میں جو آئل رگ پر سویلینز موجود ہیں وہ وہاں سے اتر کے چلے جائیں، بوٹس میں بیٹھ لیں، اتر جائیں. اور اس کے بعد انہوں نے ٹارگٹ کر کے اس رگ کو تباہ کر دیا. تو انٹرنیشنل لا میں یہ ایک ایگزامپل جو ہے یہ مینشن کی جاتی ہے ایز این ایگزامپل وچ از کہ آپ کے خلاف ایک بیلیجرنٹ ایکٹ ہوا، اس کے جواب میں آپ نے ریئیکٹ کیا ایز اے ریپرائزل. تو آپ کا جو ایکٹ تھا وہ پرپورشنیٹ تھا، آپ کا جو ایکٹ تھا وہ اگینسٹ ملٹری ٹارگٹ تھا اور نان سویلین ٹارگٹ تھا، اور تیسرا یہ کہ وہ جو تھا وہ امیڈیٹ اور پرپورشنیٹ بھی تھا. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ریپرائزل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ فوراً ریٹیلیٹ کریں بٹ ان پرپورشن. ریٹارشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ریٹیلیشن میں طاقت کا ایکچوئل استعمال نہ ہو، لیکن وہ انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار ہے. اٹ از کائنڈ آف تھریٹ آف یور ڈسپلیجر اور دا تھریٹ ٹو یوز فار اے ریپرائزل. اور اس کو ریٹارشن میں کے زمرے میں جن چیزوں کو لاتے ہیں اس میں ہے کہ آپ نے اپنے سفیر واپس بلا لیے، وہ ایک ایکٹ آف ریٹارشن ہے. آپ نے کوئی ٹویٹی کو سسپینڈ کر دیا، وہ ایکٹ آف ریٹارشن ہو سکتا ہے. آپ نے اگر آپ دوسرے ملک جس سے آپ ناراض ہیں اس کے جہاز آپ کے ملک کے اوپر سے آپ کی ایئر اسپیس میں سے گزرتے تھے تو آپ نے ان کو اجازت دینی بند کر دی، یہ بھی ایکٹ آف ریٹارشن ہے. So act of retortion again takes different and various shapes under international law. So this becomes the law, and correspondingly, in each of these categories that we have discussed, if there is a violation of the principles inherent in them, the force or the use of force will become illegal or it will become unlawful. For example, عراق کی سچویشن دیکھیے. عراق میں جب یو ایس لیڈ کوئلیشن نے اٹیک کیا، اب سوال یہ تھا کہ کیا چیپٹر 7 کی ریزولوشن اسپیسیفکلی اس اٹیک کو آتھرائز کر رہی تھی یا نہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. امریکنز کا خیال ہے کہ وہ کر رہی تھی، بہت سے دوسرے ملکوں کا خیال ہے کہ اس ریزولوشن کا متن دیکھا جائے، اس کے الفاظ دیکھے جائیں تو وہ نہیں کر رہی تھی. تو یہ ڈیبیٹ ایک کانسٹنٹ ڈیبیٹ ہے جو چل رہی ہے. اگرچہ اٹیک ہو چکا، مگر اس کے بعد بھی جتنی ریزولوشنز آئیں جو عراق کے ایشو پر تھیں، جس میں عراق کے بارے میں ہیومینیٹیرین سپلائز کا ایشو تھا، عراق کے لوگوں کی پروٹیکشن کی بات تھی، عراق میں اتھارٹی کے قیام کے خد و خال دینے تھے، ان تمام ریزولوشنز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے پریمبل میں کہیں انہوں نے لیجیٹمائز نہیں کیا، کہیں اس کی لیگیلٹی کو سینکشن نہیں کیا، بلکہ اس کو افریش ڈیل کیا ہے کہ اٹ از اے میٹر آف سچویشن آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ دیئرفور وی ووڈ لائک ٹو regulate humanitarian assistance or oil for food program or the establishment of authority and so on and so forth. So گویا یہ سوال کہ attack on Iraq was in accordance with the chapter 7 in terms of a specific resolution is still open. It has not been answered categorically. So if there will be a violation, then the same use of force will be determined as being close to unlawfulness, in the shade of unlawfulness. اسی طرح اگر آپ سیلف ڈیفense میں چلے جائیں تو آپ کوئی اٹیک ایسا کریں جو سیلف ڈیفense کے پیرامیٹرز آف آرٹیکل 51 کی وائلیشن میں ہو اور اٹیک نہ ہو رہا اور آپ فرض کریں کہ اٹیک ہو رہا ہے اور آپ کی لیگل اپریزل اس ساری پروسیڈنگ غلط ہے، تو پھر آپ you will deem to be resorting to an unlawful use of force if you violate the parameters of self-defense under international law. Similarly, کلیکٹو سیکیورٹی کا جو اپنا لیگل رجیم ہے اس کے اپنے اسپیسیفک فیچرز ہیں، اینڈ ایف اینی کنٹری اور گروپ آف کنٹریز وائلیٹ دوز فیچرز دین دا سیم یوز آف فورس وچ از ادروائز lawful will become unlawful. And likewise in the area of reprisal, which I said there are specific requirements for making a reprisal a lawful action. If there is any of these incidents is missing, if any of these requirement is missing,
then the same shall be determined as an unlawful act, or an act which is an act of aggression, shall we say. تو آپ نے دیکھا کہ جو lawful uses of forces ہیں انہی کی slight violation, ان کی ویریشن جو ہے وہی ان کو ڈٹرمن، انہی ایکشنز کو unlawful کی کیٹیگری میں لا سکتی ہے. مگر کچھ یوز آف فورسز ایسے ہیں جو آؤٹ رائٹلی انلافل ہیں، جن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، جن کے بارے میں ڈاؤٹ کم ہے. سو ہم اب ان کا ذکر اسپیسیفکلی کرتے ہیں. یہ ہمارا ہوگا انلافل یوز آف فورس. انلافل یوز آف فورس میں کچھ چیزیں ڈسٹنکٹلی انلافل ہیں. اس میں وار کلیئرلی انلافل ہے، اس میں ایگریشن انلافل ہے، اس میں انٹرونشن انلافل ہے، اور اس میں اسی طرح جو اٹیکس ہیں وہ بھی انلافل کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. انٹرونشن کے نیچے پھر کچھ سب کیٹیگریز اور بھی ہیں جہاں پر کچھ ڈسکشن ضروری ہے. مثلاً ہاٹ پرسوٹ، مثلاً اٹیک آن ٹیررسٹ کیمپس، اسی طرح مثلاً سیلف ڈٹرمنیشن اسسٹنس، یہ جو ہے یہ بھی ایک ایشو ہے. وار، ایگریشن، اس کے علاوہ اسی کا ایک توجیہ جو ہے وہ آکیوپیشن بھی کہلائی جا سکتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. جو چیزیں ان لافل ڈکلیئر کر دی گئی انڈر انٹرنیشنل لا، خاص طور پر یو این چارٹر کے کانٹیکسٹ میں. یو این چارٹر کا میں بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ چارٹر جو ہے وہ ایک ٹریٹی ہے جس نے لا کو پروناؤنس کیا ہے، لا کو بنایا ہے. اٹس اے لا میکنگ ٹریٹی ایز ویل. سو اس کا حوالہ اس لیے کنوینئنٹ ہے بیکاز اس کے حوالے میں سے، اس کے متن سے اور اس کے متن کے ریفرنس سے یو آر ایبل ٹو میجر لیگیلٹی اور انلیگیلٹی more conveniently than any other jurisprudential reference. So when we say of unlawful use of force, we say that war has become unlawful. You do not declare war any longer. So if you notice the state practice of the countries over the last 30, 40, 50 years, the states have deliberately refrained from using the term war whenever they have engaged into a conflict. They have deliberately used the word conflict. Because conflict is merely a description of events on the ground, it has no legal connotation associated with that. But the term war, or the term attack, or the term intervention has legal connotations associated with that. So that is why war has become unlawful. And I had responded to a query that something which might come to your mind is why a regime in US, for example, has declared war on terror. So if I say it is unlawful, why is the most important country in the world using that term? Well, it is using it in a political sense, not in a legalistic sense, to summarize its strategy with relation to a certain activity, that it is going in an aggressive mode, that it's in a war-like urgent situation to react. So it is more of a political use that the term war is being used, but in a legal sense, it is not being used by US as well. Then the concept of aggression. Aggression means you attack some other country. Now, aggression ke meaning jo hai, it has always been an issue to identify. How do you describe this concept? So, in international law, sometimes it is better not to define a concept, but to describe a concept. And this was the approach adopted in the UN General Assembly resolution, which passed a specific resolution in which aggression was not defined, but various acts were enlisted, several acts that constitute aggression. So, which included a lot of other, if we have time in this lecture, I'll try and read some of the provisions of that resolution because they are of significant nature. So, aggression becomes unlawful. Aggression, obviously, if you're talking of aggression, as a country, you conduct an aggression on another country, the consequences you occupy any piece of land out of that aggression or out of that war. So occupation also becomes correspondingly unlawful because the act through which occupation results is inherently unlawful under international law. So occupation also becomes an unlawful, and if the occupation is continuing in nature, it's an unlawful use or engagement of force by the country which is resorting to that. Now, aggression, as I said, also includes
if you look at the UN General Assembly resolution, it talks about attack should not be done. If there's an attack against any authorization, it will be an act of aggression. It also says it will also constitute an act of intervention. Now, what is intervention? It is a very, very controversial area, because intervention means a huge area or a huge set of acts which could be attributed to any state. So today, political intervention or legal intervention could even mean if I send somebody to the country, or if there are people who from my country go into some other territory for any reason whatsoever, that could also be viewed as intervention. It could be viewed as intervention if I deliberately adopt it as a policy to send certain people. Americans have been doing that in Nicaragua, for example, and that case went to International Court of Justice. Nicaragua said the Contra rebels were fully funded by the Americans, and International Court of Justice came to a conclusion that yes, this funding, this linkage of Contra rebels constitutes intervention in the affairs of Nicaragua by the US government. So intervention is not easy to define or not easy to decipher in terms of the legal sanctity that we have with reference to the provisions here. But there are other provisions, or there are other sanctions or other regimes under which intervention may have some justification. Now, one justification which is attempted of intervention is the doctrine of hot pursuit. To tell you straightforwardly, India, for example, said that we will, through hot pursuit, come into Azad Jammu and Kashmir, or we'll attack things where we think are terrorist camps are being, and we'll do it under the doctrine of hot pursuit. Now, this hot doctrine was also used by Rhodesia against Mozambique in 1977, when Rhodesians came about 60 kilometers into Mozambique territory on the doctrine of hot pursuit, saying that we are pursuing the rebels which had come into our territory. The response of Security Council was, it actually condemned that action and said hot pursuit number 1 is not actually available on land. It is basically a concept for the law of the sea. So therefore, the justification to enter into a territory of any other state on the doctrine of hot pursuit is a misguided or an ill-advised strategy. It is not an acceptable doctrine of international law on land. So any intervention which is attempted on that account will be legally off the mark. Likewise, attacks on terrorist camps, or view that they should be attacked in terrorist camps, should not constitute intervention, has also been turned down by the practice of the UN Security Council. Example, back in 60s, Habib Fort incident took place. Habib Fort was a fort in Yemen, and it was suspected that from this fort there were terrorists who would go out and interfere with the freedom of navigation of the seas of the merchant which are doing trading, and so on and so forth. So UK sent its warplanes into Yemen, which bombed the Habib fort, destroyed that fort or their hideouts, and flew back. The Security Council examined the whole situation, and the Security Council passed a resolution condemning the United Kingdom and said this constitutes intervention. So intervention has generally been condemned. However, there is considered to be one important exception of intervention. When intervention is done to render assistance for the right of self-determination. Now, that is a very important position in a legal sense, which is available to those countries which want to extend political assistance to those who are fighting for self-determination. And this exception has been documented in various international legal texts. Those texts, for example, the UN General Assembly resolution on aggression, on one hand says you will not interfere, you will not carry out aggression. But on the other hand, the same resolution secures this right, that it shall not prejudice the right of not only assistance which should be given to self-determined people who are fighting for self-determination, but also to those people to request for such assistance. And there are plenty of international legal writings on this point as well, where it has been argued that when people are fighting for the right of self-determination, they have a legitimate right to seek assistance from the third states, and the third states can
render that assistance in a manner which is purely legal. So intervention, it would not constitute intervention when the assistance is done for the assistance of the right to self-determination. So you would now notice that even in this chart, it is difficult to identify very clear demarcations for the concepts. These concepts are very fluid, they are very liquid in nature, as we say, and they keep on moving from facts, from one set of facts to another. Their application can change, but the principles are there. Now there is yet another principle which is being advanced in terms of intervention, and the question is that should that be taken as a legitimate intervention? For example, it is argued that intervention for the purposes of taking out weapons of mass destruction, WMDs, is legitimate or not. Traditionally, all interventions which do not have a consent of a state are determined to be such interventions which are unlawful. But now there is an argument that whether in certain circumstances an intervention to retrieve weapons of mass destruction in a situation where a conflict situation is there, where the country where their house or territory where their house is no longer in a position to secure them, should that be considered legitimate or not? The other recognized legitimate basis of intervention is when you want to rescue your nationals abroad. What happens is that you have your nationals which are living somewhere and there's a conflict situation or whatever, and there's a breakdown of law and order. So a third country intervenes to take out only its nationals. It happened, there was an attempt made in Iran several years back when the Iranian embassy staff was under security threat. So Americans made an effort to bail them out or to bring them out, and an intervention was made, but the helicopters, they met an accident. And then this legal question was raised whether this attempted intervention was legitimate or not. And then another incident happened in Entebbe when Israeli aircraft was hijacked, forced to land in Uganda, and then Israelis carried out a commando action to take out those nationals which were Israelis, and I was told there was a film made as well on that episode. So based on those incidences and a few other international law, it was recognized that there is a case made out for foreign nationals if operations are taken to rescue those nationals, then it is a legitimate intervention. More recently, the doctrine which has received greater acceptability in the shade of intervention is what we call humanitarian intervention. Humanitarian intervention. I have placed this in the category of the unlawful use of force because it varies. Generally, it is widely accepted to be a correct doctrine. Again, it is a development of state practice. The question was, if there is a situation in any country where the people are dying because of a national calamity, a natural calamity, because of a conflict, because of any other reason, then is there a duty on other states to intervene, to protect those people, their lives, and so on and so forth, on humanitarian grounds? And it was recognized that yes, that right is available. So intervention for the purposes of humanitarian reasons only has been received acceptability. But there is a possibility where this argument can be misused only for the purpose of strategic interventions. So that is why there's a possibility that this could be branded as an unlawful use of force or unlawful pretext for the use of the force itself. So I hope this chart and the one that I showed you previously will give you an idea of the nature of the legal regimes which administer in the area of the use of force. As I said, it is difficult to, it is only for convenience of analysis that we put them into different categories of lawfulness and unlawfulness, because these questions are raised invariably in respect of every issue. Whenever these arguments are resorted to, there is always a counter version to them. There is always a new version, a different contrary version to them given by those states which are affected by it. So in each case, it has to be examined afresh in the light of the precedents, in the light of the law applicable, in the light of the facts which are existing on the ground itself. So I hope
that this presentation or this lecture has improved your understanding of the use of force area, and I trust that this understanding will be of benefit to you. The use of force is not a concluding topic. It will continue to expand. It is still expanding. It will have reasons to expand because there are new threats, there are new issues confronted by the world, confronted by the states. And as these threats will grow, the area or the law on the use of force will also grow. As these challenges will become more complex, the law will need to respond in order to respond to these challenges, which means there will be a margin of interpretation, there will be a margin of further growth, of new concepts, of new patterns of international law, for which we must all be prepared and also make efforts to participate in that new formulation of international law. Thank you very much.